مغربی میڈیا جنگ کو زبان کے ذریعے کیسے فریم کرتا ہے اور کیسے الفاظ عوامی رائے کو تشکیل دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم بار بار ایک اصطلاح سنتے ہیں، ایران وار۔ اب ذرا رک کر سوچیں، اس جنگ کو ایران وار کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملوں سے ہوا تو پھر اس پورے کانفلکٹ کو صرف ایران وار کہنا ایک بہت بڑا لسانی اور سیاسی انتخاب ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک نیریٹو فریمنگ ہے۔ میڈیا میں زبان کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ الفاظ صرف خبر نہیں دیتے بلکہ یہ طے کرتے ہیں کہ ویور کس کو ایگریسر سمجھے گا اور کس کو وکٹم۔ مثلاً دو جملے دیکھیں، سب سے پہلا ہے ایران وار انٹینسیفائز اور دوسرا یو ایس اینڈ اسرائیلی فورسز لانچ اسٹرائکس آن ایران۔ دونوں میں فرق بہت واضح ہے۔ پہلے جملے میں کوئی ایکٹر ہی موجود نہیں، جنگ جیسے خود بخود شروع ہو گئی ہو، جیسے کوئی قدرتی آفت ہو، لیکن دوسرے جملے میں ایجنسی واضح ہے، کس نے حملہ کیا اور کس پر کیا۔ یہی میڈیا ڈسکورس کا سب سے اہم پہلو ہے، ایجنسی کو چھپا دینا۔ ہم اکثر ہیڈ لائنز میں سنتے ہیں وائلنس erupted یا پھر میزائلز ور ایکسچینجڈ یا پھر ٹینشنز فلیئرڈ۔ یہ پاسو لینگویج ہے، اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ پہل کس نے کی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ویور کے ذہن میں جنگ کی ذمہ داری دھندلا جاتی ہے اور فوکس اس ملک پر آ جاتا ہے جس کا نام ہیڈ لائن میں موجود ہے۔ اسی لیے ایران وار سننے والا لاشعوری طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ شاید ایران ہی اس جنگ کا سبب ہے۔ یہ فریمنگ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اسی طرح وربس کا انتخاب بھی نیریٹو بناتا ہے۔ مثلاً مغربی اتحادیوں کے ایکشنز کو اکثر اس طرح بیان کیا جاتا ہے، ریٹیلیشن، ڈیفینسو اسٹرائک، پریسیشن اٹیک، جبکہ ایران کے رد عمل کو کہا جاتا ہے اگریشن، میزائل براج یا پھر ایسکیلیشن۔ ایک ہی قسم کی فوجی کارروائی کو ایک طرف دفاع اور دوسری طرف جارحیت کہا جا رہا ہے۔ یہی لینگویج پبلک کنسنٹ بناتی ہے۔ ایک اور اہم چیز ہے ٹائم لائن کا حذف کر دینا۔ اگر خبر اس مقام سے شروع ہو جہاں ایران جواب دیتا ہے اور اس سے پہلے کے حملے، سینکشنز، کوورٹ آپریشنز یا پھر اسیسینیشنز کا ذکر ہی نہ ہو تو ویور کو یہی لگے گا کہ ایران نے بلا وجہ ایسکیلیشن کی۔ اسے میڈیا اسٹڈیز میں نیریٹو کراپنگ کہا جاتا ہے۔ کہانی وہیں سے شروع کی جاتی ہے جہاں طاقتور فریق چاہتا ہے۔ تو اصل سوال صرف یہ نہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جنگ کی کہانی کون لکھ رہا ہے اور کس زبان میں لکھ رہا ہے، کیونکہ اکثر اوقات جنگ میدان میں شروع ہونے سے پہلے الفاظ کے چناؤ سے شروع ہو جاتی ہے۔